بدقسمتی سے میں کہوں گی کہ میں مسنگ پرسن کمیشن میں ایک فریادی بن کے گئی وہاں سے یہ ہیرسمنٹ کا آغاز ہوا۔ میں اس بندے کے ساتھ ٹکر لے بیٹھی جو بہت سٹرونگ سمجھا جاتا تھا، نیب کے چیئرمین بھی رہے۔ اب بھی وہ اگر ایسا کرتے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ان کی فیملی کی اگر کوئی عورت باہر جائے گی تو یہ چیز اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ عام شہری ہوتے ہوئے میں ڈائریکٹ وزیر اعظم تک نہیں پہنچ سکتی تھی، تو سٹیزن پورٹل پہ اپنی جو شکایت تھی، جو اپنی تمام تفصیلات تھی، وہ میں نے امانت کے طور پہ رکھوائیں۔ چیئرمین نیب سے آپ کی ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا سٹارٹ کیسے ہوا؟ ان کو جب پتہ چلا میں اسٹوڈنٹ ہوں تو انہوں نے مجھے اس طرح سے وہ کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ کو بکس دوں گا۔ مجھے ایک دو دفعہ جب میں ہیئرنگ پہ گئی تو مجھے اور بھی کچھ لیڈیز ملی، انہوں نے بتایا کہ ان کا کنڈکٹ تھوڑا ویئرڈ سا ہے، تھوڑا یہ عجیب سا بہیو کرتے ہیں۔ تب میں نے سوچا کہ میں ان کی ریکارڈنگز کروں۔ السلام علیکم، پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں نم نقوی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ طیبہ گل صاحبہ، جن سے ہم بات کریں گے ان کے کیس کے حوالے سے، جنہوں نے ان کے ساتھ ہونے والی حکومتی عہدیداران کی جانب سے کی گئی زیادتیوں کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی۔ السلام علیکم طیبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ انم کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ مجھے بتائیے گا یہ سٹوری جو ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی، یہ معاملات ہوئے، اس کا آغاز کس طرح ہوا؟ اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا۔ یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، جب مجھے بدقسمتی سے میں کہوں گی کہ میں مسنگ پرسن کمیشن میں ایک فریادی بن کے گئی وہاں پہ، اور وہاں سے یہ ہیرسمنٹ کا آغاز ہوا۔ میں اس بندے کے ساتھ ٹکر لے بیٹھی، مجھے جو بہت سٹرونگ سمجھا جاتا تھا لاسٹ کچھ سالوں میں، کہ وہ نیب کے چیئرمین بھی رہے اور مسنگ پرسن کمیشن کے تو خیر ابھی تک ہیڈ ہیں، اور ان کے ساتھ میں نے ان کی ہیرسمنٹ کے اگینسٹ ان کو ایکسپوز کرتے ہوئے ان سے میں نے ایک طرح کی ٹکر لی، اور اس ٹکر کے میں نے ایک نتائج بھی بڑے بھگتے، اور ابھی تک میں فیس کر رہی ہوں وہ چیزیں ساری، اور ابھی یہ پتہ نہیں اس کا مستقبل میرا کیا ہوگا، اور وہ چیزیں ابھی تک کیونکہ میں ان چیزوں سے گزر رہی ہوں۔ الٹا میری کریکٹر اسیسینیشن ابھی تک جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیب ابھی بھی باز نہیں آئی۔ ڈی جی نیب اس دن جب پیش ہوئے ہیں پی ایس سی میں تو انہوں نے بہت غلط قسم کی لینگویج میرے خلاف استعمال کی۔ فرض کریں اگر چیئرمین نیب نے یہ کیا ہے تو وہ یہ چیز سوچتے پہلے، اور یہ سوچیں اب بھی وہ اگر ایسا کرتے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ ان کی فیملی کی اگر کوئی عورت باہر جائے گی تو یہ چیز اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایز آپ لائر ہیں، آپ نے عدالت کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ اور پھر بتائیے گا کہ این جی اوز بھی ہیں، وہ بھی سپورٹ کرتی ہیں اس طرح کے معاملات ہوں، مسنگ پرسنس کے یا جو کوئی بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں، تو آپ نے انہیں کیوں نہیں اپنے اپروچ میں کیا؟ سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ کیوں وزیر اعظم کا جو پورٹل تھا سٹیزن پورٹل، اس میں کیوں شکایات اپنی جو ہیں درج کروائیں؟ انم سب سے جو بڑا فورم سمجھا جاتا ہے وہ ایک گورنمنٹ سمجھی جاتی ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم سمجھا جاتا ہے، اور مدینہ کی ریاست میں جیسے کہ ایک باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے وزیر اعظم، تو مجھے اس وقت سب سے بڑا فورم وہ لگا، ایک گورنمنٹ لیول پہ لگا، وہ وزیر اعظم صاحب کی جو ایپ تھی اس میں سٹیزن پورٹل لگا، اور میں کیونکہ ہر بندہ، ہر شہری، عام شہری ہوتے ہوئے میں ڈائریکٹ وزیر اعظم تک نہیں پہنچ سکتی تھی، تو مجھے یہی لگا کہ میں اس کے تھرو ان تک پہنچوں، اپنی آواز پہنچاؤں، اپنی بات پہنچاؤں، اپنی شکایت پہنچاؤں، اور میں نے پہنچائی، اور وہاں پہ میں نے سٹیزن پورٹل پہ اپنی جو شکایت تھی، جو اپنی تمام تفصیلات تھی، وہ میں نے امانت کے طور پہ رکھوائیں۔ چیئرمین نیب سے آپ کی ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا سٹارٹ کیسے ہوا؟ پہلے آپ جانتی تھی یا پھر جب آپ نے شکایت درج کی اس کے بعد کس طرح سٹارٹ ہوا یہ سلسلہ؟ بس اسی کیس میں جب میں جانے لگی تو ان کے بار بار یہی ہوتی تھی کہ آپ خود آئیں اس کیس میں۔ کانٹیکٹ نمبر کیسے حاصل کیا انہوں نے؟ اپلیکیشن کے اوپر میرا بھی نمبر تھا، میرے ہسبینڈ کا نمبر تھا، اس وقت میں پریکٹس نہیں کر رہی تھی، ایک میں اسٹوڈنٹ تھی لاء کی۔ ایز اے اسٹوڈنٹ وہ مجھے مجھے ایسا لگا کہ سینئر ہیں، میرے جج ہیں، تو ان کو جب پتہ چلا میں اسٹوڈنٹ ہوں تو انہوں نے مجھے اس طرح سے وہ کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ کو بکس دوں گا، اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں، لاء کی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ میری اسٹوڈنٹ ہوئیں، تو اس ٹائپ کی باتیں۔ خیر اس وقت مجھے اتنا فیل نہیں ہوا، میرے ہسبینڈ کو فیل نہیں ہوا۔ بعد میں جب مجھے ان کی انٹینشن، ان کی کال زیادہ آنے لگ گئیں، اور مجھے پتہ چلا کہ مطلب وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو تب میں نے مجھے ایک دو دفعہ جب میں ہیئرنگ پہ گئی تو مجھے اور بھی کچھ لیڈیز ملی، انہوں نے بتایا کہ ان کا کنڈکٹ تھوڑا ویئرڈ سا ہے، تھوڑا یہ عجیب سا بہیو کرتے ہیں، تو تب میں نے سوچا کہ میں ان کی ریکارڈنگز کروں۔ جب وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یا ان کے جو پرسنل سیکریٹری تھے اعظم خان، انہوں نے آپ کو رکھا کافی عرصہ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، تو تب آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ جو چیئرمین نیب تھے
انہوں نے تو اپنی طرف سے خود اس طرح کا جو ہے بیہیویئر دکھایا نا، آپ کے ساتھ مس کنڈکٹ کیا، تو وہ تو عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بھی ایسا بیہیویئر دکھائیں گے، تو وہ خود بھی ایز اے پرسنلی وہ بندہ جو ہے ڈی جی نیب جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عمران خان کو پتہ تو نہیں تھا، لیکن ان کو بتایا گیا نا، ان کو میری ساری بات بتائی گئی، ان کے علم میں یہ چیز آئی جب میں نے کمپلین فارورڈ کی اور میرے ساتھ سٹیزن پورٹل کا پورا سٹاف رابطے میں ہوا، تو ان کو ساری چیزیں ان تک پہنچائی گئیں۔ جب وہ مجھے ملے، ان کو پتہ تھا، ان کو میں نے ساری چیزیں بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے، ایک اتنے بڑے ادارے کا چیئرمین جو ہے وہ میرے ساتھ ہیرسمنٹ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے علم میں تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے وہاں پہ رکھا، اور وہاں پہ جب رکھا تو میرے ساتھ رویہ ٹھیک تھا اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ ٹھیک تھا، ضرورت کی ہر چیز پہنچائی جاتی تھی، لیکن جو قید ہوتی ہے وہ قید ہوتی ہے، وہ چاہے آپ اسے سونے کا پنجرہ کہہ لیں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا تھا کہ ہم سونے کے پنجرے میں قید ہیں، تو ظاہر ہے ایک پی ایم ہاؤس میں ہم لوگ رہ رہے تھے، تو وہ مطلب پریشانی تو تھی، لیکن ان کی طرف سے کوئی سچ کوئی ٹارچر یا کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ رکھا ضرور گیا آپ سے بے جان۔ آپ کو اریسٹ کس طرح کروایا گیا، اور کیا آپ کو ان کی طرف سے پہلے جو ہے اریسٹ کرنے کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹس اور اس طرح کا آپ کو پیشگی کوئی اطلاع ملی تھی، کورٹ کی طرف سے کوئی نوٹس آیا تھا آپ کو جو ہے اریسٹ کرنے کا، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا؟ نہیں، بالکل نیب کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں کہ آپ کو کسی انویسٹیگیشن میں کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے، اس کو آپ کال اپ نوٹس بھیجتے ہیں، 1 بھیجتے ہیں، 2 بھیجتے ہیں، 3 بھیجتے ہیں کہ آپ آئیں انویسٹیگیشن جوائن کریں۔ مجھے ایسی کوئی انویسٹیگیشن جوائن کرنے کے لیے کوئی لیٹر، کال اپ لیٹر نہیں آیا، مجھے بالکل نہیں بتایا گیا کہ کیا کوئی کیس بھی ہم پہ ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا، مجھے یا میرے ہسبینڈ کو۔ اچانک سے ہمارے اوپر ایک ریڈ ہوتا ہے اور ہمیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور اریسٹ کر کے یہاں کی جو نیب تھی، مجھے یہاں پہ بھی رکھا جا سکتا تھا، پنڈی میں نیب ہے وہاں رکھا جا سکتا تھا، لیکن لاہور ڈی جی نیب جو لاہور تھے وہ مجھے یہاں سے لے کے جاتے ہیں اریسٹ کروا کے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو ڈی جی نیب لاہور تھے وہ اسی اللیگل کاموں کے لیے رکھے ہوئے تھے، انہوں نے اللیگل جتنے بھی اللیگیلٹیز تھی، جیسے پوزیشن کے کیسز موسٹلی وہاں پہ بنے، انہوں نے اریسٹ کیے۔ اور مجھے سچ جھوٹ کا، سیاست کا مجھے اتنا پتہ نہیں، نہ میں اس چیز میں آنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنے غلط کام کرتے ہیں وہ ڈی جی نیب لاہور ہی کرتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ جو آپ کا کیس ابھی تک چل رہا ہے، تو آپ کو کیا امید ہے کہ آپ کا کیس جو ہے آگے پراپر اس پہ ہیئرنگز ہوں گی، پراپر ورک ہوگا اور آپ کو انصاف ملے گا؟ میرا کیس پی ایس سی میں گیا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ بھی میں گئی ہوں، ان کے ہی ایک پٹیشن میں میں پارٹی بنی ہوں، ڈی جی نیب نے جو پٹیشن کی تھی، ڈی جی نیب لاہور نے۔ اب مجھے آگے انشاءاللہ ہائی کورٹ سے نہیں تو سپریم کورٹ جاؤں گی، میں ہر جگہ پہ انشاءاللہ ہر فورم پہ جاؤں گی، لیکن مجھے انصاف کی کوئی خاص امید نہیں ہے، کیونکہ یہ سسٹم ایسا ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ جو سچ بول رہا ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے، اس کو اور دبایا جاتا ہے کہ یہ اگر سچ بول رہا ہے تو کیوں بول رہا ہے، جیسا کہ میرے ساتھ کیا گیا شروع سے اب تک۔ جب بھی میں پہلے جب یہ ویڈیوز آئیں، بجائے یہ کہ مجھے انصاف دیا جاتا میری ویڈیوز کو لے کے، اور چیئرمین کو ہٹایا جاتا، اس کو ایکسٹینشن دے دی گئی اور مجھے دبایا گیا، میرے پہ کیسز بنوائے گئے، میری آواز دبائی گئی، اور میرا میڈیا ٹرائل پورا کیا گیا، نیب نے پورا میڈیا ٹرائل کیا میرے کیس میں۔ لیکن اب جب کیس ختم ہوا، میں ایکویٹ ہو گئی، باعزت بری ہو گئی، تو نیب کو بالکل بھی پرواہ نہیں کہ چلیں اگر وہ اتنا میڈیا ٹرائل کرتے ہیں تو جب کوئی ایکویٹ ہوتا ہے تب بھی ان کو میڈیا پہ بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا تھا اور یہ بندہ باعزت بری ہو گیا۔ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ کس طرح لیک ہوئی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، اور آپ کی جو ویڈیوز تھیں ان کو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کیا، اور اپنے جو کیسز تھے ان کو ختم کرانے کے لیے کس طرح استعمال کیا؟ میری ویڈیو سب سے پہلے میں نے سٹیزن پورٹل پہ جب دیں تو وہاں پہ امانت کے طور پہ رکھوائیں، میں نے وہاں پہ کمپلین فارورڈ کی، اور مجھے امید تھی کہ عمران خان صاحب میری جو ہے کمپلینٹ اس پہ ایکشن لیں گے اور چیئرمین نیب کو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا اس چیز کا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان ویڈیوز کو استعمال کر کے چیئرمین کو کمپرومائز کیا گیا، اس کی جو ویڈیوز تھی ان کو استعمال کر کے، اور وہ فلی کمپرومائزڈ ہوئے اور وہ استعمال ہوئے، جیسے جیسے وہ کہتے رہے وہ پپٹ کی طرح یوز ہوتے رہے گورنمنٹ، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ہاتھوں میں۔ تو وہ پورا جتنا وہ عرصہ رہے، جتنی ان کو ایکسٹینشن ملی، ایکسٹینشن بھی اسی وجہ سے ملی کہ جو کام رہ گئے تھے وہ بھی ہم کروا لیں۔ میں ابھی تک کورٹس میں ہوں، ابھی تک میں اپنے انصاف کے لیے لڑ رہی ہوں، لیکن مجھے اس سسٹم سے بالکل کوئی امید نہیں ہے۔ موجودہ حکومت سے آپ کیا مطالبہ کریں گی کہ آپ کے کیس میں آپ کی کس طرح مدد کریں اور فیئر ٹرائل کیا جائے؟ میں حکومت سے یہ اپیل کروں گی کہ میرے کیس کا اگر کمیشن اناؤنس ہوا ہے تو اس کو جلد از جلد فائنلائز کریں، اور باقی خدا کے ہاتھ میں سب کچھ، میرا خدا پہ پورا بھروسہ ہے، میں کوشش کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ میں لائر ہوں خود،
خود اپنے کیسز انشاءاللہ میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو میں خود بھی لڑتی رہوں گی اور ہمت نہیں ہاروں گی. بہت شکریہ طیبہ کہ آپ نے جو ہمیں انٹرویو دیا، ٹائم دیا اپنا. لڑکیوں کے لیے یہی کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بچیوں کا اور اپنی جو بھی خواتین ہیں ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.